صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ باب الجہاد من الایمان۔ وبه قال حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أن اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے جو حدیث ہمارے گزری تھی وہ شب قدر میں عبادت میں مشغول ہونے کے تعلق سے۔ اب یہ جو باب آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ جہاد کے بارے میں، اور حدیث بھی وہی آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے رمضان کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کا جو باب ہے وہ روزے اور رمضان دونوں کے تعلق سے۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے شب قدر کو بیان کیا گیا، اس کے بعد جو ہے جہاد کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آئندہ جو ہے رمضان کو، روزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر رمضان، روزے اور اسی طریقے سے شب قدر کو بیان کرنا تھا تو ترتیب سے ایک کے بعد ایک بیان کرنا تھا، درمیان میں جہاد کے باب کو اور جہاد والی حدیث کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں بندہ جو ہے مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آدمی صبر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی جس طریقے سے جہاد میں مجاہدہ کرتا ہے، جہاد میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طریقے سے رمضان میں بھی انسان، مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے حوالے کر دے، اور جہاد میں جس طریقے سے ایک مجاہد جا کر مجاہدہ کرتا ہے ویسا ہی مجاہدہ ایک مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں کرے، اس طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث جو ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیچھے بات گزر چکی ہے۔ بار بار جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے میں یہی بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں، پھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان، حضرت علی اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ آتے ہیں ان میں سے بھی، ان صحابہ سے بھی چھوٹے صحابی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے شہر سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینے کو، اور آپ کا گھر نہیں تھا، آپ کا در نہیں تھا، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا مدینے میں، آپ کا کام صرف جو بھی ملتا تھا کھا لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایسے ہی جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم اور اسی طریقے سے قرآن کا علم لینے کے لیے موجود رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غیر حاضری نہیں ہوتی تھی، ہر مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود رہتے تھے۔ لیکن دوسرے صحابہ، مدینہ منورہ میں رہنے والے یا مکے سے ہجرت کر کے آنے والے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی اور بھی کچھ مشغولیتیں تھیں، جیسا کہ کوئی صحابی بیپار کر رہا ہے، کوئی صحابی کا کوئی باغ ہے، اس کے اندر جو ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو قسم قسم کی مشغولیت تھی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کوئی کام نہیں، کوئی مشغولیت نہیں آپ کی مشغولیت، آپ کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں رہنا، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتے ان الفاظ کو محفوظ کرنا، یہی ایک کام تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس لیے بعد میں مسلمان ہونے والے چھوٹے صحابی ہونے کے باوجود بھی آپ کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں جو ہے حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے دشمنوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے دین کو غلبہ دینے کے لیے، دین کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کی نیت سے نکل جاتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ابھی جہاد نہیں کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے حدیث کے الفاظ پر، ابھی جہاد نہیں ہوا، جہاد کے لیے صرف نکل چکا ہے، جہاد بعد میں ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمہ داری میں وہ آدمی آ جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، جو آدمی بھی جہاد میں نکل رہا ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط الا ایمان بی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کا میرے اوپر ایمان ہو، اس آدمی کا میرے اوپر ایمان ہو، اور اسی طریقے سے او تصدیق برسولی، اور میرے رسول کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ دونوں چیزیں شرط ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی اتباع میں زندگی گزارے گا۔ وہ آدمی اگر جہاد کے لیے نکلے گا تو راستے میں وہ آدمی ابھی جہاد کے میدان میں نہیں گیا، ابھی راستے میں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، پہلے جو ہے حدیث کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں آگے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ارجعہ بما نالا من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنت، تین چیزیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں جہاد کرنے والے کے لیے۔ لیکن کون سا جہاد کرنے والا؟ وہ آدمی جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہ دو چیزیں شرط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کس لیے کر رہا ہو، اوپر بات آ گئی کہ اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہو، تو اس آدمی کو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرمائیں گے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ من اجرن، پہلی چیز ثواب عطا کریں گے، او غنیمتن، یا پھر دوسری چیز مال غنیمت دے دیں گے، یا اور او ادخلہ الجنت، یا پھر جو ہے تیسری چیز اللہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی مجاہد کو تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، اور کسی مجاہد کو جو ہے دو چیزیں ملتی ہیں، تو جنت تو کسی بھی حال میں ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن اب یہاں جو ہے ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جہاد کرنے والا جبکہ اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہو، تو اس کو کسی بھی حال میں ثواب تو ملے گا ہی۔ پھر یہاں جو ہے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا تو اجر دیا جائے گا یا تو غنیمت کا مال اس کو ملے گا، کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے جہاد میں جانے کے بعد آدمی کو غنیمت کا مال نہیں ملتا،
جیسا کہ بہت ساری جو ہے روایتوں میں اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حدیث میں ہی ایک روایت گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو جو ہے مال دے رہے ہیں، لیکن پرانے جو صحابہ ہیں ان کو مال نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ صحابی جو ہیں جن کے بارے میں تصدیق کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پکا ایمان والا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو جو ہے مال نہیں دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ دوسروں کو مال دے رہے ہیں۔ تو وہ صحابی کا کہنا یہ ہے کہ اس صحابی کو بھی مال مل جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو مال دیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے خدشہ رہتا ہے، مجھے جو ہے یہ شک رہتا ہے کہ بھئی اگر میں ان کو مال نہیں دوں گا تو یہ دین سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ ابھی دین میں آئے ہوئے ہیں، ابھی جو ہے قربانی دے کر اسلام کو قبول کیا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مال نہ ملنے کی وجہ سے ان کا دل چھوٹا ہو جائے اور وہ لوگ جو ہے اسلام سے پھر جائیں۔ تو ان کی ہمت افزائی کے لیے میں کیا کرتا ہوں، مال دیتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے بارے میں مجھے بھروسہ ہے، اگر مال ملے تب بھی اسلام میں رہیں گے، مال نہ ملے تب بھی ایمان کے اندر اسلام کے دائرے میں رہیں گے۔ مال کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں ایمان کو، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو کبھی کبھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا تو 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں ضرور ملیں گی۔ ایک، اگر مال غنیمت نہ بھی ملے، اجر ملے گا اور جنت ملے گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ لیکن بعض مرتبہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، غنیمت کا مال بھی مل گیا، اجر بھی مل گیا اور جنت بھی مل گئی۔ تو اس وجہ سے تینوں چیزوں کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر میری امت کا اگر مجھے میری امت کی سختی کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت جو ہے سختی میں مبتلا ہو جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں ہر چھوٹے اور بڑے جنگ میں شریک ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں پورے جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ ہی جنگوں میں شریک ہوئے، اور ان کو عربی زبان میں حدیث کے الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ غزوات کہتے ہیں۔ جس لڑائی میں، جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو اس کو یا تو جنگ کہیں گے یا سریہ کہیں گے۔ تو یہ جو ہے حدیث کے الفاظ میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے اوپر تکلیف کا مجھے میری امت کے بارے میں اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر جماعت میں شریک ہوتا، جنگ میں جانے والی ہر جماعت میں شریک ہوتا۔ اگر میں ہر جماعت میں شریک ہوتا تو میرے صحابہ سمجھتے کہ بھی کسی بھی حال میں جنگ کرنا ہی کرنا ہے، اگر ہماری ضرورت نہ ہو پھر بھی ہم کو جانا ہے، میرے امت جو ہے یہ سمجھنے لگے گی۔ اسی لیے بعض مرتبہ جنگ میں جو ہے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ کر دیتے تھے، جیسا کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو الگ کر دیتے تھے، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، میری امت جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، اس وجہ سے میں ہر جنگ میں شریک نہیں ہو رہا ہوں، ورنہ تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہر جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ آگے جو ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہر کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کو جو ہے بہت ہی دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا، آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں۔ آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا، نبیوں میں بھی آپ کا مقام بہت اونچا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔
3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جو ہے تمنا کر رہے ہیں کہ میں کیا ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کریں، دوسری مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں، دوسری مرتبہ اللہ پھر زندہ کریں، تیسری مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنگ میں جا کر جہاد کرنے کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، دشمن اسے قتل کر دیتا ہے، مسلمان شہید ہوتا ہے، تو شہید کے بدن کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اتنا اونچا مقام ہے جہاد کا۔ یہ تو جو ہے حدیث کے الفاظ ہوئے۔ اب کچھ باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ جہاد آج کل جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بہت ہی غلط طریقے سے پبلک کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ غیر مسلم لوگ، ہندو لوگ جو ہیں ایسا جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایسا جو ہے پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے جہاد کا نام ہے، اسلام جہاد کا نام ہے۔ اگر اسلام جہاد کا نام ہوتا تو ہندوستان جو ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان میں جو امن ہے یہ امن نہیں رہتا۔ ہمارا اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے اور شانتی والا مذہب ہے اور ہر آدمی کو جو ہے اس کا حق دینے والا مذہب ہے۔ جو اسلام اپنے گھر میں جو ہے رہنے والی اپنی بیوی کو ایسا مارنے سے منع کرتا ہو جو کہ بیوی کے بدن کے اوپر نشان آ جائے، وہ اسلام دوسروں کو ناحق مارنے کا کیوں حکم دے گا؟ جہاد اس کے لوازمات اور اس کے جو ہے شرائط وہ الگ ہیں۔ جہاد وہ الگ چیز ہے اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائے جائیں تب جہاد ہے۔ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں بات آئے گی۔ آج کل جو ہے غیر مسلموں کے باتوں میں بہت سارے مسلمان بھی پھنس رہے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے اس میں تردد ہو رہا ہے، بہت سارے مسلمان شک میں مبتلا ہیں کہ واقعتاً اسلام جو ہے جہاد کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں۔ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں اس بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں صحابہ شکایت لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لوگ ہمیں بہت ستا رہے ہیں، بہت ہم جو ہے عاجز آ چکے ہیں، بہت مجبور ہو چکے ہیں، آپ ایک حکم دیجئے، ہم کیا کریں گے، اس کا بدلہ ان سے لے لیں گے۔ یہ ظالم جو ہے ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کئی مرتبہ صحابہ سے فرمایا صحابہ صبر کرو، یہی حکم تھا اللہ کے نبی کا۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا آج ہمیں جو ہے یہی حکم ہے کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم صبر کریں، یہی اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔ ابھی جو ہے قتال کا، جنگ کا بھی حکم نہیں ملا ہے، جب حکم ملے گا اللہ کی طرف سے اس وقت جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو بات پتہ چلے گی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے 2-3 غزوات کو لے کر، 2-3 جنگوں کو لے کر جو آج زہر نکال رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو ہے ان کو موقع کون دے رہے ہیں، یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے۔ ہم خود لوگ جو ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء بھی ہیں، اور وہ خود جو ہے ٹی وی کے ڈیبیٹ پر بیٹھ کر ان سے جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کتنے بھی دلائل دو لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ نہیں ماننے والے ہی نہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک کلپ چھوٹی سی میں نے دیکھا کہ جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک بڑے عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے ڈیبیٹ پر، ایک اینکر جو ہے عورت ہے وہ بار بار سوال کر رہی ہے کہ جنتی کو حدیث قرآن کے مطابق ایک مرد کو 70 حوریں عطا کی جائیں گی، ایک دی جائیں گی، لیکن ایک جنتی عورت کو کتنے مرد دیے جائیں گے؟ تو مولوی صاحب جو ہے دلائل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھئی عورت جو ہے دنیا کے اندر جس شوہر کے ماتحت تھی اسی شوہر کے نکاح میں رہے گی، اور عورت کو، اس مرد کو جتنے حوریں اس کو دی جائیں گی جنت میں، ان تمام حوروں کی وہ عورت سردار رہے گی۔ لیکن وہ آنکر ماننے کی بالکل جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا اسی بات پر وہ ہٹ دھرمی کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے کہ یہ کیوں، اس طرح کیوں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔
تو یہ جو ہے یہ جو لوگ جو ہے مان کر بھی نہیں ماننے کی جو بہانے کرتے ہیں، ان سے بات کر کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جو ہے حکایت لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر، ایک گدھے میں اور ایک گھوڑے میں بحث ہو گئی جنگل میں۔ گھوڑا کہہ رہا ہے کہ بھئی کوا جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، گدھا کہہ رہا ہے نہیں سفید ہوتا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، بحث چلتی رہی۔ اب جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے۔ شیر کے پاس لے کر چلے گئے فیصلہ۔ اب گدھا کہہ رہا ہے کہ نہیں، کسی بھی حال میں کوا جو ہے سفید ہے۔ گھوڑا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، دیکھیے آپ کے دربار میں آ کر بھی گدھا جو ہے ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ تو گھوڑے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوا جو ہے کالا ہوتا ہے۔ تو شیر نے جو ہے فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ کہ بھئی پورے جنگل کے جانور مل کر گھوڑے کے سر پر 10 جوتے مارو۔ کس کے سر پہ؟ گھوڑے کے جوتے پہ 10 جوتے مارو۔ گھوڑا پریشان۔ گھوڑا جو ہے بادشاہ سے پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ یہ کیا ہے؟ میں حق پر ہوں، میری کوئی غلطی نہیں اور سزا مجھے دی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو اس وقت جو ہے شیر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ارے سامنے والے کے بارے میں تجھے معلوم ہے کہ وہ گدھا ہے، ماننے والا نہیں ہے، تو پھر کیوں اس سے بحث کر رہا ہے؟ تو جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان سے بات کر کے بھی بیکار۔ تو آج اس جہاد کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ سب کو بھی معلوم ہے اسلام کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ جہاد ایک عمل ہے، اور وہ عمل کب کیا جائے گا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ مواقع آئیں گے، ان مواقع کے اوپر اسلام جو جہاد کیا جائے گا۔ اور خصوصاً ہمارا یہ ملک جو ہے سیکولر ملک ہے، تو اس ملک میں جہاد کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قانوناً کچھ ملکی قانونیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم کو پابند رہنا ضروری ہے۔ اور یہ جہاد کب ہوگا؟ جبکہ اس کے لیے اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو، اس وقت جہاد عمل میں آئے گا۔ آج بہت سارے جو ہے عرب ممالک ہیں اور اسلامی قانون چل رہا ہے، لیکن پھر بھی جہاد جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں، کچھ مواقع ضروری ہیں، ان چیزوں کے پائے جانے پر، وہ مواقع آنے پر کیا ہوگا؟ جہاد کیا جائے گا۔ آج جو لوگ جہاد کو لے کر لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جو مسلمان اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب ایسا ہی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا، لوگوں کو مارنے کا حکم دیا گیا، ارے جو اسلام اپنے نوکروں کا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ مذہب جو ہے کسی دوسرے آدمی کو مارنے کی ناحق اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ان باتوں کو۔ تو جو لوگ دوسروں کے باتوں میں آ کر اسلام کے بارے میں غلط سلط جو ہے سوچ رہے ہیں، اپنی سوچ کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اشکال ہو، کوئی جو ہے ڈاؤٹ ہو، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کی باتوں کو نہیں سننا، بلکہ کسی عالم سے رجوع کریں، کسی مفتی سے جو ہے رجوع کریں اور اس سے مسئلہ پوچھیں، اس سے جو ہے اس کے سامنے بات رکھیں اور کہیں کہ یہ بات میں مجھے جو ہے یہ اس طرح کا شک ہے، کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے جہاد جو ہے ایک عمل ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مواقع ضروری، کچھ شرائط ضروری، اس کے بعد جا کر اس عمل، اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر عمل ہوگا۔ آخر میں جو ہے 1-2 منٹ جو ہے وقت لینا چاہتا ہوں۔ اب دیوالی جو چل رہی ہے، یہ جو ہے غیر مسلموں کی ایک عید ہے، ایک جو ہے خوشی کا ان کا ماحول ہے۔ تو ایسے اس دیوالی کے اندر بہت سارے ہمارے جو ہے مسلمان بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بچے سمجھ کر اگر ہم ان کو جو ہے موقع دیں گے تو یہی عادت ان کی ہو جائے گی، کل بڑے ہو کر بھی بچے جو ہے وہی کام کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اب یہاں تک جو ہے مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی ہندوؤں کے، غیر مسلموں کے
عیدیں جو آتی ہیں ان کے اوپر مبارکباد دیتا ہے، جیسا کہ کرسمس ہے اور اسی طریقے سے دسہرہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے دیوالی اب چل رہی ہے، ان عیدوں کی جو ہے خوشخبری دیتا ہے، کسی کو جو ہے مبارکباد دیتا ہے، تو اس آدمی کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پھر سے کلمہ پڑھے اور اس کے نکاح کی بھی تجدید ہوگی، نکاح بھی جو ہے پھر دوبارہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے اسلام جو ہے ہماری رہبری کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کرسمس جب آئی تھی اس وقت جمعے کے بیان میں بھی ایک مسئلہ میں نے عرض کر دیا تھا، آپ لوگوں کو یاد نہ ہو لیکن مجھے اچھا یاد ہے کہ اس وقت بھی میں نے یہ مسئلہ جو ہے کھل کے کہا تھا کہ بھئی کرسمس آ رہی ہے، ایسے موقع پر اگر ہم مبارکباد دیں گے تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کرسمس جو ہے اسلامی عقائد کے بالکل خلاف۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کا ایک حصہ ہیں، تو وہ ایسے عید کے اگر ہم بھی جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں ہم بھی شامل، ہمارا بھی عقیدہ وہی، ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا کچھ حصہ ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بہت ہی اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اسلامی طریقے سے ہو۔ اگر میں تو جو ہے اپنے گھر کے اندر یہاں تک کہتا رہتا ہوں، میری چھوٹی بچی ہے تو اس کے بارے میں گھر میں کہتا رہتا ہوں کہ بچپن سے ہی اس کو جو ہے فل آستین کا کپڑا پہناؤ۔ اگر یہ عادت ہم ڈالیں گے تو بڑے ہو کر بچے خود جو ہے وہ کپڑے پہنیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے۔ آج ہم بچے سمجھ کر جو ہے ان کو مرضی کے مطابق کپڑے پہنائیں گے، وہی عادت ان کو ہو جائے گی اور پھر آگے چل کر بچے جو ہے فیشن کے نام پر جو ہے بے پردگی کریں گے۔ تو اس لیے بہت ہی اہتمام سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ ضروری ہے ہم تو اسلام کے اندر رہیں گے لیکن آگے نسل ہمارے بچے جو ہیں اسلام سے نکل جائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے ان چیزوں میں کچھ بھی جو ہے رعایت نہ کریں۔ بچے اگر روتے ہوں تو رونے دیں، بچے اگر جو ہے ہم سے ناراض ہوتے ہوں تو ہونے دو، تھوڑی دیر کے لیے کچھ جو ہے پریشانی کی بات نہیں، لیکن یہ چیزوں سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو پاک رکھیں۔ اگر یہ عادت ہو گئی تو کل کے دن جو ہے ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس سے جو ہے اپنے زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسلامی طریقے کے مطابق پرورش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔